بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہیں کہ میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان کے حق میں دعا کرے۔ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ سلم کی طرف بھیجا تاکہ وہ قرآن سنیں۔ قرآن سنا تو وہ واپس اپنی قوم کی طرف آئے اور انہیں نبی سلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ بس اے نبی، صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور اہل ایمان نیکوکاروں کی برائیاں ان سے دور کر دیں۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں مضبوط جما دے گا۔ بس اے نبی، خوب جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ بخشش مانگے اپنے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں سے درگزر فرمائے، آپ پر اپنی نعمت کی تعمیل کر دے، سیدھا رستہ دکھائے اور آپ کو زبردست نصرت بخشے۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا۔ اللہ نے ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت بھی، جسے وہ عن قریب حاصل کریں گے۔ حقیقت میں اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا کہ تم ضرور انشاءاللہ مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین کو سب طریقوں پر غالب کر دے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ ان کو رکوع اور سجود کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے پائیں گے۔ سجدوں کے نشان ان کے چہرے پر موجود ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان نیکوکاروں کے ساتھ بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اگر اہل ایمان میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات درست رکھو۔ اے اہل ایمان، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ بدگمانیوں اور تجسس سے بچو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ نے تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے دور ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو لفظ بھی کوئی بولتا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے۔ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کہے گی، کیا اور بھی ہے؟
اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتے تھے اور توجہ والا دل لے کر آئے۔ انہیں کہا جائے گا داخل ہو جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ اے نبی، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اللہ کی حمد کے ساتھ۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے، اور نبی کا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں۔ اے نبی، آپ بس اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیں جو اللہ کی تنبیہ سے ڈرے۔